نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 34، 35 اور 36۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزران ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ عرصہ وہاں پہ گزر بسر کرنا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل جو ہے نا بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا۔ یہاں پہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا، ہم نے کہا، تو ظاہر ہے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تو ایک ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ہم نے کہا، تو یہ تو جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ شاہانہ خطاب ہے، اور بادشاہ لوگ عام طور پہ اسی طرح خطاب کرتے ہیں، جیسے بادشاہ کہتے ہیں ہم نے فلاں ملک فتح کیا یا ہم نے فلاں حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو سارے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور بادشاہوں کی بادشاہ ہے، اس کو زیادہ زیبا ہے کہ وہ جمع کا صیغہ استعمال کرے، شاہانہ خطاب کرے۔ تو اسی ضمن میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، شاہان شاہ ہے، یعنی شہنشاہ ہے، اس لیے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، اس کو بادشاہ جتنا مرضی بڑا ہو، اس کو شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے کسی بھی شخص کو، اور نہ کوئی شہنشاہ نام رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگوں نے شہنشاہ بھی نام رکھے ہوتے ہیں، تو شہنشاہ تو اللہ کی ذات ہے، اس لیے شہنشاہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کریں۔ اس میں بحث ہے کہ کیا صرف فرشتوں کو ہی کہا تھا یا باقی مخلوقات کو بھی کہا تھا؟ جیسے آ جائے گا کہ ابلیس نے نہیں سجدہ کیا۔ تو کئی مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو کہا تھا، جو بھی مخلوقات تھیں سب کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن کیونکہ جو ہے نا فرشتوں سے پہلے بات ہو رہی تھی، جیسے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم بڑی جو ہے نا نیکی کے کام کرتے ہیں، تو کیونکہ ان سے بات چیت چل رہی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں اور جنوں سب کو کہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا، اور یہاں پہ ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہے تھے زمین میں، تو ان کی تکریم کروانا ایک تو یہ مقصد تھا کہ سارے فرشتے بھی، جن بھی اور مخلوقات بھی ان کی عزت اور احترام کریں، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سارے ان کے آگے سرنڈر کریں، یعنی سارے ان کے آگے تسخیر ہو جائیں، یعنی جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کوئی حکم دیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق کام کریں۔
تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، اور فرشتوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ یہ جو ہے یہ تم سے اعلیٰ اور افضل ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ تو پہلے تو علم کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی ثابت کی گئی، اور یہاں پہ سجدہ کروا کے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کروائی۔ فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اصل میں یہ جو ہے جنوں میں سے تھا، اور بالاسا یبلسو، اور مزید فی عربی گرامر کا قاعدہ ہے ابلاسا یبلسو کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا۔ تو ابلیس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ بہت مایوس ہو گیا کہ اب تو میری تو کوئی بات نہیں رہی۔ تو اصل میں جو ہے نا یہ جنوں میں سے تھا، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اور سورہ کہف میں آتا ہے کہ ففسق عن امر ربی وکان من الجن ففسق عن امر ربی، یعنی وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا فسجدوا، تم سب سجدہ کرو، تو سجدے کی مفسرین نے دو اقسام بیان کی، یعنی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی۔ تو سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں بھی اور کبھی بھی جو ہے نا جائز نہیں ہے کسی بھی اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی بیسک تعلیمات جو ہیں وہ یہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اس لیے کسی اور کو سجدہ کرنے کی تو کوئی یعنی کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سجدہ عبادت جو ہے کسی اور کو کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ نے شعر بھی سنا ہوگا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حضور اگر آپ سچے دل سے جھک جائیں، سجدہ کریں اور اسی کو اپنا رب مان لیں، تو پھر آپ کو ہزار سجدوں سے بچت ہو جائے گی، ہر کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا پھر آپ کو۔ بلکہ اسی جو ہے نا مضمون کو ایک اور شاعر نے اپنے مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے، یہی مضمون ہے۔ شعر ہے، ایک خدا کے آگے میں سرب سجدہ ہو گیا، ایک خدا کے آگے میں سرب سجدہ ہو گیا، ٹوٹ گیا سب سحر ان گنت خداؤں کا۔ یعنی جو ان گنت خدا بنے ہوتے ہیں دفتروں میں، کوئی باس ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی بڑے بڑے یعنی مختلف اداروں میں مختلف جگہ پہ، جیسے حکومت کے کوئی گورنر ہے، کوئی جناب ڈپٹی کمشنر ہے، تو لوگ اپنے آپ کو بڑی وہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے آگے جھکیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس میں یہی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں رہتا اور سارے خداؤں کا سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سجدہ ہے وہ سجدہ تعظیمی مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تو اس میں بیسیکلی پہلی شریعتوں میں، یعنی ہماری شریعت سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں بعض شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اور اس کا ثبوت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ یوسف آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ والد محترم میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائیوں کو نہ بتانا، ایسے ہی پھر وہ تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں۔ تو وہ خبر تو لیک آؤٹ ہو گئی اور انہوں نے پھر ایکشن بھی لیا، کنویں میں پھینک دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پھر انہوں نے بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور آخر کار مصر میں آئے اور عزیز مصر بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ قحط کی وجہ سے سارے بھائی آئے، پھر والدین بھی آگے، پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے اور ماں باپ دونوں نے سجدہ کیا، قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف میں۔ تو اس وقت شریعتوں میں کیونکہ جائز تھا۔ اسی طرح حضرت ایک صحابی ہیں
حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شام کے کسی شہر میں گئے، ہیرا اس شہر کا نام، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ علماء کو سجدہ کرتے ہیں، عیسائی لوگ جو تھے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ حضور میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اپنے علماء کو یا اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کا حق جو ہے ان پر جتنا زیادہ ہے. اور یہ ترمذی شریف کی، ابو داؤد کی اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح حدیث وارد ہوئی ہے. تو یہ جو ہے سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض مطلب مجھے اپنا بچپن کا واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کسی کے ساتھ میں ایف ایس سی میں، جیسے بلال ایف ایس سی میں پڑھ رہا تو میں ایف ایس سی میں تھا، تو میں کسی کے ساتھ گیا، کسی ایسے ہی وہ پیر صاحب کے پاس جاتے تھے، تو مجھے تو اتنی سمجھ نہیں تھی، تو میں نے دیکھا تو وہاں وہ پیر صاحب کو لوگ سجدہ کر رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا، حالانکہ اتنا نہیں تھا، لیکن میں کہا یار یہ تو سجدہ کس طرح کا ہے، مطلب سجدہ تو کسی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ پیر ہے، خواہ عالم دین ہے، خواہ وہ زندہ ہے مردہ ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو تعظیمی ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، اور یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو نہیں پتہ تو اس کو بتانا چاہیے بھائی یہ سجدہ حرام ہے. تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا. اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا جی میں تو اس سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. تکبر کیا اس نے، حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تو انسان اپنی عقل، مطلب یہ تو شیطان تھا، لیکن بعض اوقات انسان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اس میں بڑا عقل استعمال کر رہا ہوں اور اس طرح. لیکن حکم جب آ جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا تو وہاں اپنی عقل، اپنی لاجک نہیں دوڑانی چاہیے، وہاں پہ سرنڈر کرنا چاہیے اور اللہ کے حکم کے آگے جو ہے نا جھک جانا چاہیے. تو اب یہاں پہ ایک بحث یہ بھی ہے کہ تکبر کیا ہوتا ہے، یعنی اس نے تکبر کیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خدا نہ خواستہ یا کوئی بھی شخص تکبر کر رہا ہے کہ نہیں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے. تو تکبر کی ڈیفینیشن جو ہے، جو تعریف ہے علماء اکرام نے بتائی ہے، وہ ہے بطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو یعنی حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یعنی جو شخص حق کو جھٹلاتا ہے، اس کو کوئی بات بتائی جاتی کہ یہ حق ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، تو وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، یہ ایسے ہی آپ لگے ہوئے. اور لوگوں کو حقیر سمجھے کہ یار میں تو دیکھیں، مطلب میں تو ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہوں، میں تو 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، میری تو اتنی بڑی کوٹھی ہے، اور میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، اس کو کیا سمجھتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ تکبر. یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. یعنی کسی بھی حوالے سے علم کا تکبر بھی ہو سکتا ہے، مال کا تکبر بھی ہو سکتا ہے، حسن کا تکبر بھی ہو سکتا ہے، عہدے کا تکبر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تکبر ہیں، اور تکبر جو ہے وہ تباہی لاتا ہے. احادیث میں اس کی بڑی سخت جو ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا تباہ کاریاں بتائی گئی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، جس نے مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کی میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. یعنی جو اس کا مطلب یہی مفہوم یہ ہے کہ جو تکبر کرے گا، جو سمجھے گا کہ میں بڑی چیز ہوں، تو تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، یعنی وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور تکبر جو ہے نا وہ ہمیشہ یعنی غرور کا سر نیچا، آپ نے بڑا محاورے میں پڑھا ہوگا، بلکہ اس پہ کہانی بھی ہم لکھا کرتے تھے، غرور کا سر نیچا. ٹھیک ہے نا، وہ کچھوا اور اس کے جو ہے نا خرگوش کی کہانی اور اس طرح کہانیاں بنی ہوئی کہ جو سمجھتا کہ میں تو بڑی چیز ہوں وہ ہارتا ہی ہے، یعنی اس کا سر نیچے ہی ہوتا ہے. تو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ ہمارے لیے سبق ہے.
دوسری بات اس میں بڑی اعلیٰ جو مفسرین نے نکالی ہے نقطہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ تکبر کا، تکبر اور حسد کا گناہ، یعنی اس نے تکبر کیا، یہ سب سے پہلا گناہ ہوا، اس نے کہا جی میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے اور اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی شیطان جو ہے وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی دونوں اس کے ترجمے بنتے ہیں۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہو گیا، عربی گرامر پڑھنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، کانا یکون جو ہے یہ جو ہے نا ایک فعل ہے، فعل ناقص اس کو کہتے ہیں۔ تو کانا یکون کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا اور ہونا اس سے مراد لیتا ہے، جیسے انگلش میں بی واز بین آپ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کانا کا مطلب تھا بھی ہوتا ہے، واز اور ہو جانا بھی، تو دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں اور مفسرین نے دونوں بیان کیے ہیں۔ تو دوسرے مطلب کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اصل میں ہی کافر تھا، اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، یعنی وہ بڑا نیک پاک بنا ہوا تھا، عبادت اس نے بڑی کی تھی، یعنی اس نے، بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ 70,000 سال اس نے عبادت کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین پہ چپے چپے پہ اس نے عبادت کی، اور پھر ترقی کرتے کرتے ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا فرشتوں کے اندر، تو اس لیے اس کو بھی حکم تھا، اور اس نے آگے سے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام آپ سکونت اختیار کریں، آپ رہائش اختیار کریں، کہاں پہ؟ اور آپ کی بیوی بھی جنت میں، الجنت جنت میں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جیسے روایات میں پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پچھلے سبق میں بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جو ہے نا اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، تو پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور اس سے پہلے جو ہے نا شیطان کیا کر رہا تھا، جب حضرت آدم کی جو پتلا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے پتلے کو بنایا، بھی روح نہیں پھونکی تھی، تو شیطان آتا تھا اور اپنی ٹانگ مار کے چلا جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی تکبر اور غصے میں، حسد کی وجہ سے کہ یہ بن رہا ہے اور اس کو سجدہ، مطلب اس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خلیفہ بنانا ہے، سجدہ کا حکم تو بعد میں ہوا، تو اور پھر کیا کرتا تھا، منہ سے داخل ہو کے پیٹھ سے نکل گیا، اسی طرح پیٹھ سے داخل ہو کے منہ سے نکل گیا، یہ مفسرین نے لکھا ہے، اور ٹانگ مار کے کہہ رہا تھا یہ ہے کھوکھلا ہی، میں اس کو قابو کر لوں گا، یہ شیطان کہہ رہا تھا حضرت آدم کو، ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آدم علیہ السلام کو ٹھیک ٹھاک کر کے جب اپنی روح پھونکی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو۔ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے دیا، جنت میں رہ رہے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے اداس سے رہتے تھے، اکیلے تھے، مفسرین نے اس طرح بیان کیا، اس طرح لکھا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کر دی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام سو کے اٹھے تو دیکھا ایک عورت پاس بیٹھی ہوئی ہے بڑی خوبصورت، تو بڑے حیران ہوئے۔ تو مفسرین نے جو لکھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے کس لیے پیدا کیا؟ اس نے کہا آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر فرشتوں نے آ کے حضرت آدم سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا، جو زندہ سے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اس لیے مفسرین نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے، چیزوں کے، انسانوں کے بھی نام سکھا دیے، تو پہلا انسان جو پیدا ہونا تھا اس کا بھی نام سکھا دیا ہوا تھا، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو نام بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم، یعنی اے آدم علیہ السلام، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی اس جنت میں رہیں۔ جنت کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت جو ہے ایک، اس کا لفظی مطلب ہے باغ،
اور ایسا باغ جس میں اتنے درخت ہوں، اتنا گھنا باغ ہو کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے، ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جنت کہاں پہ تھی، اس پہ بھی بڑی بحث ہے مفسرین نے کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ زمین پہ ہی تھی، جو ہے نا یمن میں یا فلسطین میں، لیکن اہل سنت کا جو زیادہ موقف ہے، یعنی جو سٹرونگ علماء اکرام ہیں، کچھ ضعیف لوگوں کی روایت اس طرح کی ہے، لیکن جو زیادہ مضبوط علماء ہے، یعنی اہل سنت کا اوورال عقیدہ یہی ہے کہ وہ آسمانوں میں ہی جو جنت ہے وہی تھی. تو اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس جنت میں سے کھاؤ پیو، راغدن جتنا مرضی، حیث شئتما جہاں سے مرضی تم چاہو کھاؤ پیو، مطلب فل انجوائے کرو، اور جو مرضی کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَلَا تَقْرَبَا، اور ایک پابندی ہے صرف، وَلَا تَقْرَبَا تم دونوں قریب بھی نہ جانا، حاضی الشجرہ اس درخت کے. ایک درخت تھا کوئی، اس میں بحث ہے وہ کون سا تھا، کوئی کہتا ہے گندم کا تھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کھجور کا تھا، کچھ کہتے ہیں انگور کا تھا، کوئی کہتا ہے زیتون کا تھا. لیکن علماء جو محققین انہوں نے کہا کہ اس بحث میں نہ پڑھیں. اب گندم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ وہ تو پودا ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے درخت ہے، تو یہ تو پھر بات نہ ہوئی. بہرحال اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں سے بھی ایک نقطہ نکلتا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا ذکر نہیں کرتا جس کو کوئی ایسی بلا وجہ ہی، تو اس میں مفسرین جو ہے اور اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دو، لا یعنی ایسی بحثوں میں نہ پڑھو جس کو کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. جیسے سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں، اور لغو اس کو کہتے ہیں جس کا دنیا اور دین دونوں میں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی لغو کیا چیز ہوتی ہے جس کا دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور دین کے لحاظ سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو. تو ایسا کام کرنے کا تو کوئی توق نہیں بنتا، کم از کم دنیاوی لحاظ سے، اگر دین کا نہیں تو دنیا کا بھی فائدہ ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ درخت کون سا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. تو یہاں ایک تو بات یہ ہے کہ تیسری جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت سے نوازا اور ان کی تکریم کی، وہ جنت میں داخل کر کے کی. پہلے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، پھر کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، اور تیسرا جنت میں داخل کر کے. تو تین طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا آدم علیہ السلام کو. اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے. اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں. یعنی میں اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، اس لیے میں تم سے بہتر ہوں. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عورت کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے تو اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یعنی اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے تم. ٹھیک ہے، اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کی طلاق یا اس کی موت. تو اس کو ایسے ہی استعمال کرو جیسی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. یعنی بس تھوڑا بہت کہہ کے پھر چھوڑ دو، یا زیادہ زور لگا کے اگر کہو کہ میں اس کو ٹھیک ہی کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں ہو سکتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہمارے لیے جو ہے نا بہت حکمت کے خزانے ہیں. تو بہرحال ایک تو بات اس میں سے یہ نکالی. دوسری اس میں جو مفسرین نے نقطہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ شجر ممنوع، جیسے ہم استعمال بھی کرتے ہیں محاورے، اردو میں محاورہ ہے ہمارا کہ یہ چیز تو شجر ممنوع بن گئی ہے، تو یہ اسی سے محاورہ بنا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں بیان کر کے کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. تو یہاں سے کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ دین جو ہے، دین میں ساری چیزیں جائز ہیں، مباح ہے. یعنی ساری عورتوں سے جس سے مرضی شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. صرف ایک دو بتا دیے رشتے کہ اپنی جو ہے نا بہن سے شادی نہیں کرنی، بیٹی سے شادی نہیں کرنی، یا اس طرح، یعنی جو بیسک لیول کی. اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں بتا دیا کہ ساری چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہے، وہ بہت چند ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے حرام چیزیں بتا دی ہیں جو بہت کم ہیں، باقی آپ کھائیں پئیں جو مرضی. لیکن پھر بھی کوئی وہی کام کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی نفس کی خباثت ہے کہ وہ ادھر ہی جا رہے. یار سارا میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے تمہارے لیے، لیکن تم ادھر ہی جا رہے ہو.
تو اس وجہ سے مفسرین نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ دوسری اس میں ایک اصول فقہ جو نکلتا ہے، ایک فقہ کا اصول، وہ ہے سد ذرائع، یعنی ایک فقہ کا اصول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نے اس درخت کو نہیں کھانا، یہ تو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ تو یہ فقہ کا ایک اصول ہے، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ سد کا مطلب روکنا، ذرائع مطلب ذریعہ، یعنی برائی کے ذریعے کو بھی روکنا، یہ ایک اصول ہے، یعنی برائی سے پہلے برائی کے ذریعے کو روک دینا، یعنی اس درخت سے کھانا منع تھا لیکن حکم ہوا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح اور بڑی مثالیں ہیں، یعنی بد نظری سے منع کیا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر پہلے جو ہے نا وہ گناہ کرتی ہے اور پھر وہ آگے جو ہے نا بڑھتا جاتا ہے سلسلہ۔ اسی طرح کہا کہ دو یعنی ایک مرد اور عورت جو ہیں وہ اکیلے کہیں نہ بیٹھیں، یعنی غیر محرم جو ہیں، کیونکہ اس طرح معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں، یعنی اس طریقے سے بڑی چیزیں آگے جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ جو ہے اصول بیان کیا گیا ہے۔ آخری جو آیت ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور ان کو گمراہ کر دیا، یعنی بہکا دیا، پھسلا دیا۔ جو اس کا روٹ ہے زے لام لام، زلل کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، پاؤں کا پھسل جانا یا گر جانا، اور ثلاثی مزید فی ہی عربی کا قاعدہ ہے، ایک مجرد ہوتا ہے اور ایک ثلاثی مزید، اس میں آئے اگر فعل تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے اوپر متعدی ہو جاتا ہے، یعنی جیسے خارجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ تو یہاں پہ فَأَزَلَّهُمَا تو بہکا دیا، پھسلا دیا، خود نہیں پھسلے، یعنی ایک کیچڑ ہے اور آپ اس میں سے جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں پھسل جائے تو وہ تو خود پھسل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی جا رہا ہے کیچڑ ہے، شہروں میں تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، دیہات میں تو ہم تو بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ بارش ہے اور کچا سارا رستہ ہوتا تھا اور کہیں سے اوپر نیچے جا رہے ہیں تو ذرا سا ہوتا تھا ویسے پھسل گیا وہ گر پڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ شہروں میں تو اتنا آپ کو کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا پھسلنے کا، تو دیہات کے لوگوں کو بہت ہوتا ہے۔ تو جو بندہ چل رہا ہو، کیچڑ ہو، کچی زمین ہو، تو وہ تو خود پھسل جائے، اس کو کہتے ہیں پھسلنا۔ اور اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کا دوست کوئی ساتھ جا رہا ہے جو انتہائی شرارتی ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سا دھکا بھی دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یار تو نے مجھے پھسلا دیا ہے، تو نے مجھے گرا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے دونوں کو بہکا دیا اور پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور دونوں کو نکلوا دیا جن نعمتوں میں وہ تھے، یعنی جنت سے دونوں کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک رہائش ہے، تم نے اس میں قیام کرنا ہے، اور کچھ گزران کا سامان ہے ایک مدت تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تم مستقل رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ، نہیں، یہ دنیا بیسیکلی ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ جیسے آج کل بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں بورڈ کے، میٹرک کے، تو 3 گھنٹوں کے لیے یا 2.5 گھنٹوں کے لیے آپ کو کمرہ امتحان میں بھیجا جاتا ہے، اور جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ٹیچر کیا کہتے ہیں؟ سٹاپ رائٹنگ، بس بھائی۔ کسی بچی کا اگر کوئی نمیریکل ابھی حل کر رہا ہے، کوئی سوال حل کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے 5 نمبر کا رہتا ہے ٹیچر پلیز، وہ کہہ رہے ہیں نا، پیپر چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں اللہ نے ایک وقت کے لیے بھیجا ہے، جب وہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو آپ سے آپ کا پیپر چھین لیا جائے گا اور آپ کو فرشتے کہیں گے بس۔ جیسے وہ فرعون کا بھی واقعہ آتا ہے نا، تو جب اس کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے دریا میں، اور جب اس کو پتہ چلا کہ یار میں تو غلط تھا، اس نے کہا یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہا الان آپ ایمان لاتے ہیں؟ جب پتہ چل گیا اب ٹائم ختم ہے بھائی، اب تمہارا پیپر ختم ہو گیا، ٹائم اب ختم۔ تو سٹاپ رائٹنگ والی بات ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے اصل وہ یہ ہے کہ شیطان نے دونوں، ہماری والدہ کو اور ہمارے باپ کو جو ہے نا، جو ہمارے اصل باپ ہیں، سب کے باپ ہیں، ان دونوں کو بہکا دیا۔ کس طرح بہکایا؟ مطلب قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ آتا ہے، سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے رب نے، اس نے شیطان نے یعنی آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے رب نے تم دونوں کو اس لیے منع کیا ہے اس درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اس لیے منع کیا ہے۔
تو آپ دیکھیں اتنی نعمتوں میں ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں. یار دیکھو آپ ایسے ہی یہاں سے فوت ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، تو اگر آپ یہ کھا لیں گے نا، تو آپ اگلی آیت میں آتا ہے کیا میں تم دونوں کو بتاؤں، ایک پھل اگر تم کھا لو تو ہمیشہ رہو اور ایسی بادشاہی ملے کہ کمزور نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا کہ اور اس نے دونوں سے قسم کھائی. اب قسمیں کھا رہا ہے، کہہ رہے اللہ کی قسم میں آپ کا خیر کھاؤں، یار یقین کریں میں آپ کا بھلا چاہ رہا ہوں، آپ کھا لیں، آپ ہمیشہ رہیں گے. اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، اس نے آ کے کہا کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں منع کیا تھا جب آپ کمزور تھے، ابھی نئے نئے پیدا ہوئے تھے تو آپ میں طاقت نہیں تھی جسمانی، تو کیونکہ یہ طاقتور پھل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کھائے گا تو یار اس کو ڈسٹرب ہو جائے گا نا. اب آپ اتنا عرصے سے ماشاءاللہ آپ تو بڑا طاقتور جسم ہو گیا، اب آپ کھا لو، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ نے وقتی طور پہ منع کیا تھا، اس سے کھا لو گے تم جو ہے نا فرشتے بن جاؤ گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور یہ جنت کی نعمتیں انجوائے کرتے رہو گے. اگر نہیں کھاؤ گے تو دیکھو کچھ دنوں بعد تم بوڑھے ہو گے، ختم ہو جاؤ گے. تو یہ مفسرین نے اس میں جو بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ انسان کے اندر خواہش ہے کہ یار میں زیادہ عرصہ رہوں اور نعمتیں میری ختم نہ ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں آپ کو کوئی نعمتیں ملی ہوں، فیسلٹیز ملی ہوں، آپ کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، سارا کچھ ہو، تو آپ کا دل کہے کہ یار یہ میرے پاس رہے، چھن نہ جائے. تو ایسی اس نے چال چلی کہ انسان کو بھلا دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا، یعنی وہ بھول گئے. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ایک عرصہ گزر چکا تھا، وہ وسوسے ڈالتا رہتا تھا اور حضرت آدم منع کرتے رہتے کہ نہیں نہیں، لیکن ایک وقت گزر گیا. جیسے آج کل ہم، جیسے ابھی لوگ بیٹھے ہیں ہم، اور آپ کو ایک بات کہی جائے کہ یار سب سن لیں غور سے، خبردار یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور 10 سال یا 20 سال گزر جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ کریں، تو آپ کو بھول بھال گیا ہوگا کہ کسی نے منع کیا ہے تو آپ وہ کر دیں گے. تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، یعنی انبیاء سے یہ صادر نہیں ہوتا، عصمت انبیاء کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ بھول گئے تھے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا اس میں جو ہے نا، جب اس نے بہکا دیا اور پھر یہ گئے قریب اس درخت کے اور کھا لیا، مفسرین نے لکھا کہ پہلے حضرت، ویسے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دونوں کو بہکا دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ اب ظاہر ہے دونوں ایٹ اے ٹائم تو نہیں انہوں نے پھل کھایا تھا نا، پہلے بھی تو کسی نے کھایا ہوگا نا دونوں میں سے. تو کچھ مفسرین نے کہتے ہیں کہ حضرت حوا کو اس نے کہا کہ نہیں کھا لیں یہ وہ، تو میں آپ کے بھلا سوچ رہا ہوں دیکھیں، تو حضرت حوا علیہ السلام نے جا کے پھل توڑ کے کھایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھیں میں نے کھا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے آپ بھی کھا لیں، بڑا مزے کا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا. تو بہرحال یہ ہے کہ جب انہوں نے کھا لیا تو پھر جنتی لباس پہنا ہوا تھا، وہ لباس فوراً اتر گیا. تو یہاں سے بھی ایک مفسرین نے نقطہ نکالا ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوں، اگر آپ گناہ کریں گے تو وہ چھن سکتی ہیں، اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے. تو وہ پھر جو ہے نا جنت کے جو درخت ہے بڑے بڑے پتوں والے، وہ پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، ظاہر ہے وہ کپڑے اتر گئے، وہ تو ایسا لباس تھا کہ وہ گناہ کرتے ہی اتر گیا. تو یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ پھر اپنے اوپر پتے چپکانے لگے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کو کیسے بہکایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے. اب اس میں 3 رائے. ایک تو رائے یہ ہے کہ اس نے جنت کے دروازے سے ہی ان کو وسوسہ ڈالا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، تو شیطان کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے. کچھ نے کہا ہے کہ شیطان جو ہے سانپ کے، یعنی جو جنت کی جو ہے نا خزانچی تھے یا وہ خازن تھے، یعنی اس کے جو دروگا تھے، حفاظت کرنے والے فرشتے، سیکیورٹی کہہ لیں آج کے دور میں، جو جنت کی سیکیورٹی تھی، انہوں نے بڑا دھیان رکھا ہوا تھا کہ خبردار شیطان اب اندر نہ آنے پائے، ٹھیک ہے نا. تو اب شیطان نے کہا یار یہ تو مجھے اندر نہیں جانے دے گے. تو شیطان بیس بدل سکتا ہے، شکل بدل سکتا ہے، جیسے فرشتے بدل سکتے ہیں. تو وہ جو ہے ایک سانپ جو ہے وہ اندر سے آتا جاتا تھا، اس کے منہ میں بیٹھ کے چلا گیا شیطان جو ہے. جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ انسان کے وہ منہ میں داخل ہو جاتا ہے، جب جمائی آئے تو آگے منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے، منہ بند کر لینا چاہیے، ورنہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح شیطان جو ہے وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے چلا گیا. اب ظاہر سیکورٹی کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے کہا سانپ آتا جاتا ٹھیک ہے، تو پھر اندر جا کے اس نے ورگلایا. دوسری رائے یہ ہے کہ ایک مور کے جو ہے نا ٹانگوں سے لپٹ کے وہ چلا گیا.
تو یہ بہرحال مختلف رائے ہیں، جس میں آپ جس کو چاہیں مانیں، جس کو چاہے تسلیم کریں، جو پسند ہو وہ لے لیں. یہ مفسرین کی رائے ہوتی ہے، اس کو کوئی وہ حرف جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، کوئی حرف آخر نہیں ہوتی چیز. تو اسی حوالے سے شعر ہے، یعنی پہلے دن تو بہکا دیا. تو ایک شاعر نے کہا کہ چالوں میں تیری میں اب نہیں آؤں گا، اے شیطان کو خطاب کر کے، چالوں میں تیری میں اب نہیں آؤں گا، اے عدو ازل میرے کسی اور کو بہکانا. یعنی تو نے پہلے تو مجھے بہکا دیا، اب میں تیری چالوں میں نہیں آؤں گا. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس سے بچ کے رہو اور دنیا میں جو ہے نا ایک مدت رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ تم سب اتر جاؤ، تو سب سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو تثنیہ کا صیغہ آ رہا تھا، اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، اہبطوا، یعنی تم سب اتر جاؤ. تو عربی میں جمع جو ہے کم از کم 3 ہوں تو جمع بنتی ہے. عربی جنہوں نے پڑھی ان کو پتہ ہے، 2 ہوں تو تثنیہ ہوتا ہے. اردو میں تو 2 بھی جمع ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَقُلْ نَهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تو یہاں جمع کا صیغہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدم، حوا اور شیطان تینوں کو کہا کہ تم دنیا میں اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. تو جب اترے تو پھر یہ نہیں ہے کہ تینوں کو اکٹھا اتارا. یہ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں کوئی پہاڑ ہے، یعنی پہلے ہندوستان تھا، آج کل جو سری لنکا ملک ہے یا سراندیپ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی بڑا پہاڑ ہے، اس پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا. اور کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے جو ہے نا وہ سفر ہے، اور پھر 2.5 گھنٹے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں لگتے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا. حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے نا جدہ میں اتارا. سعودی عرب کا جو شہر ہے بڑا مشہور، جدہ کا مطلب بھی دادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو شیطان تھا اس کو اصفہان ایک شہر ہے ایران میں ہے میرے خیال میں، اس میں اتارا. تو پھر حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہے نا بڑے عرصے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوتے رہے، دعائیں کرتے رہے، جس کا بھی اگلے درس میں ذکر آئے گا. تو پھر ان کی کافی سالوں بعد جناب جو ہے نا وہ عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، اور جبل نور اس کو میرے خیال کہتے ہیں. تو وہاں پہ ملاقات ہوئی. اس حوالے سے آخری جو بحث ہے اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے آپ سب کے سننے کے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ حضرت آدم سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اور میں ان سے پوچھوں کہ انہوں نے وہ درخت کیوں کھایا تھا اور ہمیں بھی نکلوا دیا جنت سے، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ظاہر ہے جب فوت ہو جاتے ہیں تو انبیاء کی روحیں اللہ تعالیٰ جیسے وہ درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی ان کو کہا کہ آپ آدم علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا آپ ہیں تو ہمارے باپ، لیکن آپ نے زیادتی کی، آپ نے پھل نہ کھایا ہوتا تو آج ہم جنت میں ہوتے، خواہ مخواہ آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں آ کے. مطلب مفہوم اس کا یہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے کہ میں نے وہ پھل کھایا تھا، اور یہ سارا کیسے تمہیں پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا، تورات جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تورات اللہ تعالیٰ نے کب لکھی تھی؟ یہ بخاری شریف میں ہے، یہ صحیح 6 میں حدیث ہے یہ واقعہ پورا نا، ہاں کوئی ایسے کچی بات نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تورات میرے پیدا ہونے سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے یہ کب لکھی گئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ 50,000 سال پہلے، آدم کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی تھی. تو حضرت آدم نے کہا کہ یار 50,000 پہلے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم جو ہے وہ یہ کھائیں گے اور یہ اس طرح ہوگا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، تو ایسا ہونا تھا. تو حدیث میں آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب آ گئے، اور انہوں نے ان کو چپ کرا دیا کہ یار اس میں جو ہونا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جب کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہی تھا. اگر وہ نہ کھاتے پھر بھی کچھ عرصے بعد اتار دیتے، لیکن انہوں نے کھا لیا تو وہ جلدی وہ معاملہ ہو گیا اور سارا. تو اس میں اصل میں ٹیسٹ تھا بیسیکلی حضرت آدم کا اور اولاد آدم کا کہ یار یہ شیطان سے کتنا بچتے ہیں اور شیطان کی چالوں میں کتنا آ جاتے ہیں. تو شیطان کی چالوں کے حوالے سے ایک کتاب
بہت بڑے اسکالر ہیں امام ابن جوزی، علامہ ابن جوزی بہت بڑے اسکالر ہیں، امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے پراپر کتاب لکھی ہے، پوری کتاب ہے، میرا دل تھا میں لے کر آؤں ساتھ بھول گیا ہوں، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کی چالیں۔ اس میں انہوں نے بادشاہوں کو کس طرح وہ ورگلاتا ہے، صوفیوں کو کیسے، علماء کرام کو کیسے، عام عوام کو کیسے، وہ ساری چالیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو وہ کتاب پڑھنے کی لائق ہے، اگر کسی کو توفیق ہو تو وہ کتاب جو ہے نا لے کے پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو سبق نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم جو آتا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے، اللہ جو تیرا حکم ہے میں مانتا ہوں۔ اور دوسری اس میں جو ہے نا شیطان کی چالیں جو ہیں وہ بڑی ہی تیز اور بڑی ہی شارپ ہوتی ہیں، وہ علماء کرام کو ان کے لیول پہ جا کے بہکاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عام عوام کو یعنی جس لیول کا بندہ ہوتا ہے اس لیول کی وہ چال چلتا ہے، اس کے اندر بھی علماء کرام موجود ہیں ہر طرح کے، تو وہ اس لیول کے بندہ بھیجتا ہے کہ یار انہوں قابو کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چالیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید سن کے دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔